بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے۔ اب اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں مثلا ازواج مطہرات اور تمام اولاد پاک پر درود پاک پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود عرض کریں، پھر اس کے ضمن میں اہل بیت پر درود پیش کریں۔ مثلا یوں درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم بیشتر درود پڑھو۔ آزار درد ہو، درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے نیت الاعمال انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دارومدار نیت ہوتا ہے۔ آئیے کچھ اچھی نیت کر لیجیے کہ اچھی نیت جو نا بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے یہ نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے انشاءاللہ بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، پورا بیان سنوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، بہت سارے لوگ بھی فیض لینے کے لیے اپنی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ پاک مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے، مجھے آنکھوں سے دکھا دیجئے، دکھا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ کر دوں، تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر دو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم چاہو تو میں بھی تمہیں پرندے زندہ کر کے دکھا دوں۔ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں ضرور دکھا دیجئے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مور، ایک کوا، ایک باز اور ایک کبوتر لیا، انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنانے کا حکم فرمایا اور ان کے سر الگ الگ محفوظ فرما لیے۔ جب ان سب کا قیمہ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا تو آپ نے باری باری چاروں پرندوں کو آواز دی، اے مور، اے کوے، اے باز، اے کبوتر۔ یوں آپ آواز دیتے گئے اور ہر پرندے کا گوشت اڑ کر اپنے اپنے سر کے ساتھ جڑتا گیا۔ یوں چاروں پرندے جن کو ذبح کر کے قیمہ بنایا جا چکا تھا، حضرت
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے فوراً زندہ ہو گئے. یاد رکھیے کہ خلاف عادت بات جو اللہ پاک کے ولی سے ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. ملت کے رہنما ہیں حضرت امام جعفر، سردار اولیاء ہیں حضرت امام جعفر. سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت فرزند مرتضی ہے حضرت امام جعفر. اب میں کچھ سنانے لگا تو آپ بھی اس کا جواب دیں. کرامات امام جعفر، آپ نے کہنا ہے مرحبا مرحبا. برکت امام جعفر، سیادت امام جعفر، عظمت امام جعفر، فیضان امام جعفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسلام بھائی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سید الشہداء، شہید کربلا، امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں. آپ نے دو عظیم الشان صحابہ حضرت سیدنا انس بن مالک اور حضرت سیدنا صاحب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحبت پائی، لہذا آپ عظیم الشان تابعی ہیں. آپ کی والدہ کی طرف سے صدیقی یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور والد صاحب کی جانب سے حسینی سید ہیں. آپ کا نام پاک جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے. صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کا لقب صادق یعنی سچا ہو گیا. صدیق کے کرم سے ان کا لقب ہے صادق. فاروق کی عطا سے ہیں حضرت امام جعفر. سبحان اللہ. میرے اسلام بھائی کیا شان ہے امام جعفر صادق کی. آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. کاش ہمیں بھی صرف و صرف سچ ہی بولنے کی توفیق اور جھوٹ سے نفرت نصیب ہو جائے. افسوس آج کل بات بات پر جھوٹ بولنا عام ہوتا جا رہا ہے، بلکہ جھوٹ معاشرے میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ جانے انجانے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی. یقین مانیے جھوٹ بہت ہی بری بیماری ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقویٰ سے افضل کوئی ذات راہ یعنی سامان سفر نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں. میں جھوٹ نہ بولوں، کبھی گالی نہ نکالوں، اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے. پیارے اسلام بھائی جھوٹ واقعی خطرناک بیماری ہے. حدیث پاک میں ہے سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کا کذاب یعنی بہت جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنے اور ہمیشہ سچی بات ہی زبان پر لانے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے اسلام بھائی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ائمہ اہل بیت میں سے آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، مفتی، زاہد، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور ولی کامل تھے. آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل تھا. شواہد النبوہ میں ہے ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 10,000 دینار آپ کو پیش کرتے ہوئے عرض کیا حضور
میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میری یہ رقم سنبھال لیجیے اور مجھے ان کے بدلے کوئی مکان خرید کر دے دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ شخص حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب واپس آیا تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک رسید، آپ رحمۃ اللہ نے ایک رسید اس شخص کو دی اور فرمایا یہ لو، یہ تمہارے جنتی گھر کی رسید ہے۔ اس زبردست عنایت پر وہ شخص بہت خوش ہوا اور اپنے جنتی مکان کی رسید لے کر گھر چلا گیا۔ خدا کی قدرت، یہ شخص بیمار پڑ گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب زندہ رہنا دشوار ہے تو اس نے وصیت لکھوائی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں جو لکھی ہوئی رسید ہے وہ میرے قبر میں میرے ساتھ دفن کر دی جائے۔ جب اس شخص کی وفات ہوئی تو وصیت کے مطابق رسید اس کی قبر میں رکھ دی گئی۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہی رسید قبر کے اوپر رکھی ہے اور اس کے پیچھے لکھا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اس شخص کو جنتی مکان دے دیا گیا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بہت با اخلاق تھے۔ آپ کی طبیعت میں خوش اخلاقی تھی، ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ رہتی تھی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے باادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا۔ کبھی بھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے، آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی تھی۔ پیارے اسلام بھائی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک عادت میں سے ایک پیاری عادت خیرخواہی بھی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو خوب کھلایا کرتے تھے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ حاضر ہوا۔ نماز عصر ادا کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب جبل ابی قبیس کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص بیٹھا ہے، اللہ پاک کے ذکر میں مصروف ہے۔ اس نے یا ربی پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر اس نے یا اللہ پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ سانس پھول گئی۔ پھر کہا یا حی یا قیوم، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا رحمان، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر یا ارحم الراحمین کا ذکر کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ جب وہ فارغ ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا یا اللہ پاک، انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا کر دے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم نہ تھا اور ساتھ میں 2 چادریں بھی تھی۔ جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا۔ اس نے کہا آئیے اللہ پاک کا نام لے کر کھائیے اور کوئی چیز بچا کر نہ رکھیے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے۔ ان انگوروں میں بیج نہیں تھے اور میں نے ایسے عمدہ یعنی لذیذ انگور پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ میں نے خوب سیر ہو کر یعنی جی بھر کر کھائے، مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر مجھے فرمایا ان چادروں میں سے جو پسند ہو لے لو۔ میں نے کہا مجھے چادر کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں انہیں پہن لوں۔ میں آڑ میں ہو گیا۔ اس نے ایک چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی، پھر اپنی اتاری ہوئی 2 چادریں اپنے ہاتھ میں لی اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ صفا و مروا کے مقام پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا اے اللہ پاک کے پیارے رسول کے بیٹے مجھے لباس پہنائیے، اللہ کریم آپ کو لباس پہنائے۔ اس نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دی۔ میں اس
میں نے اس آدمی سے پوچھا اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا یہ حضرت جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا، مجھے آپ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا۔ پیارے اسلام بھائی دیکھا آپ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو غیب سے انگور عطا فرمائے، آپ نے اس میں سے دوسرے کو شریک فرمایا۔ اللہ پاک نے آپ کو غیب سے لباس عطا فرمایا، آپ نے پہلے والا لباس غریب شخص کو عطا فرما دیا۔ یاد رکھیے کسی غریب مسلمان کو لباس پہنانا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا جب تک اس میں سے کوئی دھاگا یا لڑی اس کے بدن پر رہے، لباس پہنانے والا اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے اللہ پاک اسے سبز جنتی جوڑے پہنائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے مال و دولت اور دیگر نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے کی عادت بنائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ یعنی اللہ پاک کے وہ نیک اور مقبول بندے جنہیں جنت عطا کی گئی، جو جنتی چشموں میں سے پئیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی محبت میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور مخلص ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے کسی قسم کی جزا یا شکریہ کا ارادہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی دوسروں کو کھلانے پلانے والے بنے۔ اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں دوسروں کو شریک کیا کریں۔ باقاعدہ سبق میں سوال ہوا کون سا اسلام اچھا ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر جانے انجانے شخص کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر والا حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ عرض کی گئی یہ کس کے لیے ہوں گے؟ فرمایا جو اچھی بات کہے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور اس وقت قیام کرے یعنی نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیاری عادات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے اے قبر والو کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن جلد ہی میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں۔ آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ پیارے اسلام بھائیو، عبرت النصیحت کے لیے قبرستان جانا، قبروں کو دیکھ کر عبرت لینا، قبروں کے احوال میں پر غور و فکر کرنا بھی بڑی پیاری ادا ہے۔ ایک نیک لوگوں کی زندگی میں عموماً
یہ انداز دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بلند رتبہ حضرات قبرستان جایا کرتے تھے، بلکہ قبرستان جانا تو نبیوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً قبرستان جایا کریں، وہاں کچھ دیر بیٹھ کر اپنی موت، قبر کے گہرے گڑھے، اس کی تنہائی اور وحشت سے متعلق غور و فکر کیا کریں۔ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کو دیکھا کرو، بے شک قبروں کو دیکھنا دنیا سے بے رغبت کرتا اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ چاہیں تو ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیجئے، کچھ دیر کے لیے قبرستان جائیے، اہل قبرستان کے لیے فاتحہ و ایصال ثواب کیجیے اور کچھ دیر بیٹھ کر قبر و آخرت کے معاملے میں غور و فکر کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے خوف خدا نصیب ہوگا، دل نرم ہوگا، گناہوں کی عادت چھوٹے گی، دل میں اللہ رسول کی محبت بڑھے گی، نیکیوں پر استقامت نصیب ہوگی اور خوف خدا میں رونا نصیب ہوگا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ عزیزہ یاد کر جس دن کہ اسرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ غلام اقدم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو برا، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیارے اسلام۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوف خدا دلانے، خوف خدا والے تھے۔ بچپن مبارک ہی میں یہ انداز تھا کہ آپ خوف خدا سے روتے، ہچکیاں لیتے تھے، یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو ہمدردی ہونے لگتی تھی۔ آپ کے بچپن شریف کا واقعہ ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 4 سال تھی۔ ایک روز زارو قطار رو رہے تھے، کسی نے آل رسول کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر عرض کی شہزادے کیا بات ہے، کس چیز کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم فرما دیجئے، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ یہ سن کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے رونے کی آواز اور بلند ہو گئی اور فرمایا چچا جان، اللہ پاک کے غضب اور جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا۔ ان صاحب نے شفقت سے عرض کی شہزادے آپ تو بہت چھوٹے ہیں، ابھی سے اتنا خوف کیسا؟ اطمینان رکھیے، بچوں کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کا خوف خدا مزید نمایاں ہو گیا اور وہ بولے چچا جان میں نے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے ان کے گرد چھپڑیاں یعنی لکڑیوں کی جو چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ جلائے جاتے ہیں تاکہ بڑی لکڑیاں اس کی بدولت جو ہے نا جل اٹھتی ہیں۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے اس کے چھلکوں کی جگہ مجھے نہ ڈال دیا جائے۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیک کسب کا، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد پیارے اسلام بھائی غور فرمائیے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بچپن شریف ہی میں کس قدر خوف خدا رکھنے والے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی خوف خدا کی نعمت عطا فرمائے۔ یقیناً خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونا عظیم الشان نیکی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہوں، تو وہ پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری سے تو پہنچ جائے، اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ رسول خدا احمد مجتبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو خوف خدا کے سبب لرزتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تر رہوں، کہاں پتا یا الہی رحمت دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہو جانا ناممکن ہے، ایسے ہی خوف خدا سے رونے والے کا دوزخ میں جانا بھی ناممکن ہے۔ پیارے اسلام بھائی، جو خوف خدا سے روتے ہیں ان کی اپنی تو کیا شان ہے، ان کے صدقے دوسروں پر بھی کرم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، آپ کی پیاری پیاری گفتگو سن کر حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا، یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ مسلمان موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اے اللہ پاک جو کثرت سے روتے ہیں نہ رونے والوں کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین پر غنچے اور گل کھلتے ہیں، اور جب خوف خدا سے کسی کے آنسو جاری ہوتے ہیں تو رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، ہمیں بھی چاہیے کہ خوف خدا سے رویا کریں، آنسو بہایا کریں، انشاءاللہ کریم ثواب بھی ملے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو جہنم سے نجات بھی مل جائے گی۔ تنہائی میں بیٹھ جائیں، قبر کے احوال پر غور و فکر کریں، قبر کی تنگی وحشت و تنہائی کو یاد کریں، روح نکلنے کے مشکلات اور تکلیفوں کو سوچیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، روز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا منظر ذہن میں لائیں، قیامت کی اولادوں کا تصور باندھنے کی کوشش کریں، جہنم کے عذابات پڑھیں، انہیں بار بار ذہن میں لاتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ کریم خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی عالی جا آپ اہل بیت پاک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، لہذا مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، پھر عرض کی عالی جا آپ اہل بیت پاک میں سے ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ اس پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ پوچھ لیا کہ تو نے میری پیروی کا حق کیوں ادا نہیں کیا تو میں کیا جواب دوں؟ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اتنے بلند رتبہ ہو کر بھی خوف زدہ ہیں تو میں کس گنتی میں آتا ہوں؟ اللہ اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی بلند رتبہ ہستی ہے، آپ اہل بیت میں سے ہیں، اپنے وقت کے بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے ولی کامل بھی ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں کہ آپ دعا کر دیں تو اللہ پاک آپ کی مانگ پوری فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود آپ کی عاجزی اور خوف کا یہ عالم ہے کہ ڈرتے ہیں کہ روز قیامت اللہ پاک اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی یہ خوف نصیب ہو جائے۔ ہم تو ہیں ہی کس گنتی میں، دن رات گناہ میں مصروف رہتے ہیں، دن کھیلوں میں گزرتا ہے، رات غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں،
نیکیاں نام کو بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم ڈرتے نہیں، خوف نہیں کھاتے۔ روز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، ایک ایک لمحے کا حساب کیا جائے گا، کس طرح جواب دے پائیں گے؟ روایات میں ہے ایک مرتبہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے متعلق غور و فکر کر رہے تھے۔ آپ نے آسمان